سب سے پہلے ایک رینڈم شاؤٹ آؤٹ دے دیتے ہیں ہمارے سبسکرائبر اقبال ولیج ولاگس کو. آپ بھی ہمارے چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بھی شاؤٹ آؤٹ مل سکے. ہمارے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے بلیم کرنا. ہم جنرلی بات ہو رہی ہے، ہر بچے بھی ایسے کرتے ہیں، ہر شخص کی ہمارے اندر معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑی خامی ہے. اگر یہ ٹھیک ہو جائے نا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اوپر سے نیچے تک سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ بلیم گیم. ہم بہت آسانی سے بلیم کر دیتے ہیں ٹیکنالوجی کی ذمہ داریاں، ہم بہت آسانی سے بلیم کر دیتے ہیں ٹیچرز کی ذمہ داریاں، ہم بہت آسانی سے بلیم کر دیتے ہیں معاشرے کی ذمہ داری ہے. حکومت نے ایسا کیا، حکومت کی وجہ سے یہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی، حکومت کی ذمہ داری ہے، اور کچھ نہیں ملتا. تو اینڈ پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ لک کے اوپر، قسمت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، قسمت میں ہی نہیں تھا، اور کچھ نہیں ملتا. تو اینڈ پہ ہم اور کیا کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں خدا کی مرضی تھی ایسے، جو اچھا کیا وہ سارا ہمارا. بچے اگر اچھے ہیں، پڑھنے لگ پڑے ہیں، تو یہ ہم نے محنت کی، ہم نے اپنے منہ کے نوالے چھین کے ان کو دیے، ہم نے ان کے لیے دن رات ایک کر دیا. اس کے چاچو تو نہیں چاہتے تھے لیکن ہم نے زبردستی گھر والوں سے لڑ کے ان کو پڑھایا، یہ سارا کام کیا. لیکن اگر وہی بچہ خراب ہو گیا تو وہی جوائنٹ فیملی سسٹم اس کا ذمہ دار بن جاتا ہے، معاشرہ ذمہ دار بن جاتا ہے، اور کچھ نہیں بنتا. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، ہماری قسمت میں نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو سارے لوگ ایک جیسے ہیں. وہ کیوں چاہے گا کہ آپ کا بچہ نہ پڑھے اور آپ کے ہمسائے کا بچہ، آپ کے خاندان میں آپ کے دیور کا، تائے کا، چاچو کا، جو بھی ہے اس کا بچہ پڑھ جائے؟ اللہ تو کہتے ہیں کہ محنت کرو گے میں اس کو کبھی رائے گا نہیں کروں گا، اور وہ محنت بھی صحیح ڈائریکشن میں. دوسروں کو بلیم کرنے کے اوپر اگر لگانے کی بجائے اگر ہم خود اس کی ذمہ داری لے لیں گے. اور بلیم کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جب ہم کسی کے اوپر بلیم کر دیتے ہیں نا کہ بچوں کی وجہ سے ایسا ہوا، ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایسا ہوا، جب ہم کسی کو بلیم کر دیتے ہیں نا تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا سائیکلوجیکلی آٹومیٹکلی ہمارا دماغ اس طرف سوچنا بند کر دیتا ہے. ہم کبھی بھی ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دماغ کو میسج پہنچ چکا ہوتا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو تمہاری دیورانی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تو تعویذوں کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تو دشمنی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تو موبائل کی وجہ سے ہوا ہے. تو ہم اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش بند کر دیتے ہیں. جب ہم اپنے اوپر غلطی لیں گے کہ ہماری وجہ سے یہ ہوا ہے، ہمیں ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، تو کیا ہوگا؟ جب بلیم ہم خود کے اوپر لیں گے تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کریں گے کہ اچھا ہماری وجہ سے خراب ہوا ہے تو ہم اس کو ٹھیک بھی کر دیتے ہیں. تو بلیم گیم ایک تو بند کرنی پڑے گی. دوسروں کے اوپر بلیم کر کے بڑی آسانی سے ہم سارے نکل جاتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ جہاں بھی جو بھی کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات، ویڈیو کے شروع میں بات کی تھی کہ کویسچنز بچے آج کل اچھا کرتے ہیں. ہم ایک تو کویسچن کرنے کی نا، سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتے. ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ بچوں نے سوال نہیں پوچھ سکتے، جو چیز ہم نے انہیں بتانی ہے انہوں نے بس وہی کرنی ہے. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہمیں ان سوالوں کے جواب نہیں آتے تو ہم نے بچے کو ڈانٹ کے آگے سے بند کروا دینا، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم والدین ہیں تو ہمیں سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے، ہمیں ہر چیز کا آنسر ہونا چاہیے ہمارے پاس. اور اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ڈانٹیں گے، یہ تمہاری عمر کا سوال نہیں ہے، اس طرح کے سوال نہیں پوچھتے. کوئی بھی فارغ سی وجہ بتا کے، ریزن بتا کے ہم اس کو ڈانٹ کے چپ کروا دیں گے. ایسا کبھی نہیں کرنا. کیا ہے کہ بچوں کو سوال پوچھنے دینا ہے. سوال پوچھنا ہمارے سسٹم میں جب آئے گا، جب بچے سوال پوچھیں گے، وہ کسی بھی طرح کا سوال ہوتا ہے، وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. سوال پوچھنے سے 1 منٹ کے لیے انسان بے وقوف بن جاتا ہے، لیکن سوال نہ پوچھنے کی وجہ سے آپ زندگی بھر کے لیے بے وقوف بنا دیتے ہیں اور بے وقوف بن جاتے ہیں. کویسچن پوچھنا زندگی میں بہت ضروری ہے. کویسچن جب تک نہیں پوچھیں گے، ہمارے ہاں بچوں کے پاس آزادی نہیں ہے سوال پوچھنے کی. وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اتنا گیپ، جنریشنل گیپ ڈال دیا ہے نا والدین اور بچوں کے درمیان، کہ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر نہیں کر سکتے، ایکسپریس نہیں کر سکتے. بچوں کو لگتا ہے کہ ہم والدین سے سوال نہیں پوچھ سکتے، ہماری وہ اوقات نہیں ہے، ہم اس اسٹینڈرڈ کے اوپر، اسٹیٹس کے اوپر ہیں ہی نہیں کہ اپنے والدین سے سوال پوچھیں. اور کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ بچے دور چلے جاتے ہیں. ایک تو ان کے اندر سوال پوچھنے کی زندگی میں ختم ہو جاتی ہے، انہیں بس پتہ ہے کہ 2+2 ہمیں جو پڑھایا جائے گا ہم نے بس وہی کرنا ہے. تو بچوں کی جو کریٹیوٹی ہے، بچوں کی جو تخلیق ہے، بچوں کی جو انفرادیت ہے، وہ ختم ہوتی جاتی ہے. پھر کہتی ہوں سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے. ایک ہی گھر میں 2 بہن بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اگر ایک کو پڑھنے کا شوق ہے تو ایک کو پڑھنے کا شوق نہیں ہو سکتا. تو دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان دونوں کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں. کمپیریزن کبھی نہیں کریں.
سوال نہ پوچھنے کی بھی بات کریں، اور جب جنرلی ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو اچھا بچہ ہے نا وہ سیٹ کر دیا ہوا ہے، اچھا بچہ بننا ہے آپ نے. اور اچھے بچے کی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ جو والدین کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرتا، وہ جو سوال نہیں پوچھتا، جیسے اس کو جو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے وہ کھا لیتا ہے، جو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ پڑھتا ہے، جو اس کو کہا جاتا ہے وہ اچیو کرتا ہے، اور جو ہمارے ہمسائے کے بچوں سے، ہمارے خاندان کے جو دوسرے بچے ہیں ان سے زیادہ اچھا کمائے گا، ان سے زیادہ اچھا پڑھے گا، وہ اچھا بچہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی بچہ ہے تو وہ اچھا بچہ نہیں ہے، نااہل ہے، نہ قابل بچہ ہے. یہ جب اچھے بچے کی ڈیفینیشن ہم بچوں کو دے دیتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آج کل ڈپریشن زیادہ ہو گیا ہے، سوسائڈ کی طرف زیادہ بچے آ گئے ہیں، بچے خود کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ والدین کی ڈیفینیشن کے اوپر جب پورے نہیں آتے، ان کی جو ادھوری خواہشیں ہیں، وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھائی سے زیادہ کمائیں، وہ نہیں کما سکے، اب وہ چاہتے ہیں ان کے بچے ان کے بھائی کے بچوں سے زیادہ بہتر کمائیں، یا وہ ان کے گھر کے جو حالات ہیں وہ بھائی کے حالات سے زیادہ بہتر ہو جائے. جب وہ ادھوری خواہشیں بچوں کے اوپر لا دیتے ہیں اور بچے اگر کسی لائف کے سٹیج پہ ایسا نہیں کر پاتے تو کیا ہوتا ہے؟ خود کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. ان کو ذہنی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور کام میں اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں، وہ بھی ان کی آنا بند ہو جاتی ہے، وہ بھی ویسا کرنا بند کر دے. آئی ریکویسٹ فرام دا پیرنٹس، والدین سے ایک درخواست ہے کہ ایسا مت کریں. ہر بچے کی انفرادیت ہے، ہر بچہ سسٹم سے سیکھتا ہے. یہی جو ٹیکنالوجی ہے، یہی جو موبائل ہے، یہ ان کے لیے بہت کارآمد ہے. اگر آج کے دور میں آپ اس سے انہیں دور کر دیں گے تو ان کی ناکامی ہوگی. کیوں ناکامی ہوگی؟ کیونکہ سارا سسٹم تو اس ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہوتا جا رہا ہے. ساری چیزیں اس کے اوپر جب وہ آج نہیں سیکھیں گے تو 10 سال کے بعد ان بچوں سے پیچھے رہ جائیں گے جو 10 سال تک اس کو سیکھتے آئے ہیں. تو جن کا تجربہ اس کے اندر زیادہ ہے، جن کو اس سسٹم کا پتہ ہے، ان میں اور ان میں کتنا فرق رہ جائے گا. تو زیادہ پھر بہتر کامیاب کون ہوگا؟ وہ جن کے شاید جی پی اے کم ہو لیکن انہیں ان نیو ٹیکنالوجی کا، نیو چیزوں کا پتہ ہے، اور یہ چیز آپ کو سمارٹ بناتی ہے. فائدے اور نقصانات دونوں ہیں. اس کو نقصان کی بیسس کے اوپر بالکل ریجیکٹ کرنے کی بجائے، بالکل اس کو اہمیت دینے کی بجائے، اگر اس کے فائدوں کے اوپر فوکس کیا جائے کہ بچے کیسے وہی ایک چیز جو اسکول میں پڑھ کے آئے ہیں، اگر وہی اپنا جو سبجیکٹ ہے، جو ان کا چیپٹر ہے، اس کو اس کے اوپر پڑھ لیتے ہیں، ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، سنتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں گھر آ کے چھوٹے چھوٹے، تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. زیادہ سمارٹ بنا رہا ہے یہ چیز بچوں کو، اگر اس کا بہتر طریقے سے فائدہ کرنا کرتے ہیں. اور اس کا بہتر استعمال کرنا کون سکھائے گا؟ والدین سکھائیں گے. بچوں کو جب اسپیس دیں گے، بچوں کی ضرورت کو سمجھیں گے، ان کی اہمیت کا اندازہ لگائیں گے. اور دوسرا، کمپیئر کبھی مت کریں، بلیم کبھی مت ڈالیں. بچہ آپ کا کامیاب ہے تو بھی آپ کی وجہ سے ایک پوائنٹ تک، اور اگر ناکام ہے تو بھی آپ کی وجہ سے ایک پوائنٹ تک. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، سارا بلیم گیم ماں باپ کا ہی ہوتا ہے. ایک ویڈیو اب جو آگے آئے گی وہ بچوں کے لیے آئے گی، بچوں کے اوپر آئے گی کہ انہوں نے کہاں پہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، وہ کہاں پہ غلط جا رہے ہیں اور کہاں پہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے والدین کو سنوائیے گا، تاکہ اگر کہیں پہ کسی کی زندگی متاثر ہو رہی ہے تو شاید کوئی ایک شخص بھی یہ سن کے ان باتوں کے اوپر غور کر لے اور ان کے جو بچے ہیں ان کی زندگی کہیں نہ کہیں سنور سکے.